ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم پاکستان کی انڈسٹریل، منرل اور ٹیکنالوجیکل ہسٹری پر ایک ڈسکشن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب۔ ڈاکٹر فرید ملک صاحب کا ایک منٹ میرر میں آرٹیکل پبلش ہوا ہے، فرام اسٹیل ٹو سیمی کنڈکٹر اینڈ بیک۔ تو اس میں انہوں نے ایک جو بنیادی سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ملک اسٹیل مل، کاپر، سیمی کنڈکٹر اور انرجی کے جو بیسک وسائل ہیں، اس کے بغیر کیسے ماڈرن اکانومی بن سکتا ہے؟ اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ اچھا، آپ نے اپنے آرٹیکل کا آغاز اس بات سے کیا کہ جی جو بھی انڈسٹریل پاور ہے دنیا میں، انہوں نے اپنی ترقی کا سفر سٹیل سے کیا۔ اچھا، پاکستان کے پاس بھی پاکستان سٹیل مل تھی، اب وہ بند پڑی ہے۔ ایک پروگرام میں آپ نے انکشاف کیا کہ وہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہے ہیں۔ تو خیر، پاکستان اپنے ٹریک پہ تو تھا، پھر پیچھے کیوں رہ گیا؟ میرا خیال ہے ایک تو ہمارے لانگ ٹرم پلاننگ کم ہوتی ہے۔ جب حکومتیں بدلتی ہیں تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی کو بینیفٹ کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، تو اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو امپورٹ لابیز ہیں، جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ بھی کوشش یہ کرتی ہیں کہ یہ ہم سیلف ریلائنس کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ ساری فورسز جو ہیں یہ مل کے کام کرتی ہیں، اور کچھ اوور دی ایئرز ایک انکمپیٹنس کا بھی آ گیا ہے ایلیمنٹ۔ تو ہم لوگوں کا گیم پلان جو ہے وہ اتنا تھرو اور ویل کوآرڈینیٹڈ گیم پلان نہیں ہوتا۔ اب چائنا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی بیسک سے شروع ہوئے، پھر وہ مڈل لیول پہ آئے، اب وہ ہائی ٹیک لیول پہ گئے ہیں۔ پہلے ان کی گاڑیاں آئیں، وہ اچھی نہیں تھیں، انہوں نے ان کو امپروو کیا، الیکٹرک وہیکلز میں انہوں نے مونوپلی پیدا کی۔ اچھا، آپ نے اس آرٹیکل میں نا سٹیل کے پہ فوکس کیا ہے کہ جی سٹیل جو ہے نا وہ جسٹ ایک میٹل نہیں ہے بلکہ بلڈنگ بلاک ہے نیشن کا۔ ہاں جی، بنیادی انفراسٹرکچر بھی ہے اور سب کی بنیاد ہے۔ تو ہم دوبارہ سٹیل کی طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمیں جانا پڑے؟ بالکل، ہم امپورٹ کر رہے ہیں نا، یا تو ہماری سٹیل کی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی ہو۔ دیکھیں نا، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی 5 سے 6 ملین ٹن پر یہ سٹیل کی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی 500,000 ٹن آپ کی تانبے کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم جو ہمارے ڈالرز جو ہم کماتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب ہم سٹیل بنا رہے تھے اور تانبا ہمارے پاس ہے، تو ہمارا تانبا کیوں باہر جا رہا ہے؟ ہماری کیوں اورز بیکار پڑی ہوئی ہیں؟ ہم کیوں نہیں چنیوٹ میں آئرن وہ سٹیل مل لگاتے ہیں؟ چنیوٹ میں آئرن اور بھی موجود ہے، کالا باغ میں آئرن اور موجود ہے۔ خیر، کراچی کی جو سٹیل مل لگی تھی وہ بھٹو صاحب نے امپورٹڈ را مٹیریل پہ لگائی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آہستہ آہستہ پھر ہم اس کو کنورٹ کریں گے لوکل را مٹیریل پہ۔ تو وہ کنورژن بھی نہیں ہوئی۔ پھر یہ ہوتا ہے جو حکومتیں بدلتی ہیں وہ سارا پلان جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں بڑا رہا ہے کہ جو نیشنل پرائیورٹیز ہیں، اور اس پہ کئی دفعہ بات بھی ہوئی اسمبلی میں بھی، جو نیشنل پرائیورٹیز ہیں ان پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، اور اس پہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی حکومت آئے وہ نیشنل پرائیورٹیز کو چینج نہیں کرے گی، جس میں، اور یہ آرٹیکل لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بیک ٹو بیسکس، کہ جس ملک کی بیسکس ہی کور نہ ہو، جس ملک میں سٹیل امپورٹ ہو رہا ہے، تانبا امپورٹ ہو رہا ہے، وہ چینی امپورٹ ہو رہی ہے، ویٹ امپورٹ ہو رہی ہے، مطلب واٹ از گوئنگ آن؟ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہم یہ چیزیں کیوں نہیں اپنی لوگوں کی؟ آپ کی اس آرٹیکل سے تاثر ملتا ہے اور گفتگو سے کہ پاکستان سٹیل ملز کا کھلنا ایک انڈسٹریلائزیشن کی طرف ایک بہت اہم قدم تھا، بالکل، اور اس کا بند ہونا، اس سے پاکستان میں جو ہے نا وہ سٹیپ کسی حد تک رک گیا یا مہنگا ہو گیا، ریورس ہو گیا، وہاں رک نہیں گیا، کیونکہ دیکھیں نا ریورس ہوا۔ پھر وہ یہ لارجسٹ کمپلیکس تھا انڈسٹریل پاکستان کا، اس کو چلانا، پروفیشنل مینجمنٹ کو لانا، اس کے بورڈ میں پروفیشنلز کو لانا، اس کو ہر صورت چلانا چاہیے تھا، اور وہ بڑا ابرپٹلی جی گیس کا بل نہ دینے کی وجہ بند ہو گیا۔ تو ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی بہت ہے، یہ لابی سے بڑی ہے۔ اچھا، آپ اپنی جو آپ کی اسٹڈی ہے، لائف ہے، وہ آپ سٹیل سے سیمی کنڈکٹر تک گئے جی۔ اب آپ سٹیل کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں آپ نے میٹلرجیکل انجینئرنگ پڑھی، پھر ادھر آپ نے یہ پریکٹیکل کام بھی کیا، سیمی کنڈکٹر میں بھی وہ ہوئے، تو آپ نے یہ ساری دنیا اپنے سامنے بدلتی ہوئی دیکھی۔ بالکل، اسی لیے میں نے یہ آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ ہم میٹلرجی میں اس لیے بنا کیونکہ ہم ایک فینسی تھی جی سٹیل مل، ہم پاکستان میں سٹیل مل لگائیں گے اور لوہا بنائیں گے، تو میٹلرجسٹ بن گیا۔
مگر وہ جب میں ایریزونا گیا تو اس وقت وہ اسٹیل مل بن چکی تھی کراچی کی، وہ چل رہی تھی، اور اس وقت پھر تانبے پہ فوکس ہوا. ایک ادارہ بنا تھا ریسورس ڈیولپمنٹ کارپوریشن، یہ 70s میں بنا تھا. اس کو ہیڈ کرتے تھے بڑے پرومیننٹ جیولوجسٹ تھے ڈاکٹر بلگرامی، تو وہ اس کو ہیڈ کرتے تھے، اور ان کا فوکس تھا تانبے کے اوپر. تو انہوں نے پھر میں جب وہاں گیا تو ایریزونا میں بھی تانبے پہ بہت فوکس تھا، تو وہ پھر میں اسٹیل سے میں تانبے کی طرف چلا گیا، وہ ریکوائرمنٹ تھی. تو جب میں واپس آیا پاکستان اور پھر میں دوبارہ پی ایچ ڈی کرنے گیا 2 سال کے بعد، تو وہ جو کیونکہ وہاں تانبا ختم ہو گیا تھا ایریزونا میں، تو وہ سیمی کنڈکٹر الیکٹرانک انڈسٹری کی طرف چلے گئے تھے، کمپیوٹر انڈسٹری کی طرف چلا گیا تھا فوکس. تو مجھے پی ایچ ڈی کرنے گیا تو اس وقت انہوں نے کہا جی اب ہائی ٹیک کا دور ہے، اب تانبا بنانے امریکہ میں، اب تانبے کی اور وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب ہائی ٹیک کی طرف جائیں، سلیکان کی طرف جائیں، اب سیمی کنڈکٹر بنائیں. تو پھر پی ایچ ڈی میں جو میری ریسرچ ہوئی اور میں نے کام کیا وہ ہائی ٹیک سیمی کنڈکٹر مٹیریلز پہ تھا، اس پہ بھی کام کیا. تو ایک پورا اچھا، اب میں پھر پاکستان آیا تو پہلے میں نے کوشش یہی کی کہ ہم یہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ڈیولپ کریں، مگر یہاں بجلی نہیں تھی. صحیح، جب بجلی نہیں تھی تو آپ کو بجلی اس لیے نہیں تھی کہ ایندھن نہیں تھا، ایندھن ہم امپورٹ کر رہے تھے. تو پھر تھر کول پہ ہم نے کام شروع کیا، تھر کا کولا نکالا. تو ٹیکنالوجیز جو ہے وہ سولوشن ڈھونڈتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے سیمی کنڈکٹر بھی کام کرنا ہے، وہ اپنی نالج استعمال کرتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، سولوشن بن کر نکلے. تو وہ پھر وہ فل سرکل ہو گیا کہ جو سیمی کنڈکٹر تک ایک سفر تھا وہ دوبارہ بیسک مائننگ کی طرف آ گیا، کولا نکالنے پہ آ گیا، اور پھر ہم نے کولا نکالا، پھر اس کو گیسیفائی کیا. تو اب وہ کولا بھی نکل آیا ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، گیسیفیکیشن بھی ہو گئی ہے، اب وہ فرٹیلائزر کا پلانٹ بھی لگ رہا ہے. اس سے ہماری خوراک کی ضروریات اور ہماری جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ انشاءاللہ اب اگلے 5-10 سال میں. اچھا، آپ نے پاکستان نے سولر سیلز بنا لیے تھے، لیکن وہ ایک شو کیس کی حد تک بڑے 70s میں، بالکل 70s میں ہم نے یہ کام کر لیا، اور اس کے بعد اب آپ دوبارہ مائننگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہم ہو گئی ہے ہمارے لیے. تو پاکستان کے پاس کیا کیا چانسز ہیں، کیا ہمارے پاس ڈپازٹ؟ دیکھیں جی، پاکستان کے پاس اپروچ 2 قسم کی ہونی چاہیے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ بیسکس ہم نے کور کرنا ہی ہے، یعنی ہمیں اسٹیل چاہیے، ہمیں تانبا چاہیے اور میٹلز چاہیے، وہ تو ایک بیسک چیز ہے. وہ جب ہم کور کر لیتے ہیں تو پھر انرجی کا وہ بھی ابھی تھر کول سے نکل سے وہ بھی ہو گیا. دوسرا سولر سیلز ہے، سلیکن ہے، سیمی کنڈکٹرز ہیں. اس کے لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں کافی. اس کے لیے پھر ہمیں لیف فراگنگ کرنی پڑے گی، ہمیں جمپ لینے پڑیں گے بڑے بڑے. وہ بھی لیتے ہیں، وہ ملکوں نے لیے ہیں، ایسی بات نہیں کہ امپاسبل نہیں. انڈیا لے رہا ہے سیمی کنڈکٹر میں، انڈیا بہت انویسٹمنٹس کر رہا ہے اس وقت، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. مگر بیسکس کو کور کرنا بہت ضروری ہے، یعنی بغیر بیسکس کور کیے ہمارا لیف فراگنگ کرنا جو وہ اتنے معنی خیز نہیں ہوگا. یعنی بیسکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں نہ امپورٹ کرنی پڑے، آپ کو بیسک ریکوائرمنٹ اسٹیل نہ امپورٹ کرنا پڑے، تانبا نہ امپورٹ کرنا پڑے. اچھا، پھر جب آپ لیف فراگنگ کریں گے، جب آپ سولر سیل میں جائیں گے، سولر انرجی میں جائیں گے، پھر آپ کو بیٹریز چاہیے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس را مٹیریل ہے، وہ بھی ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، مائننگ کر سکتے ہیں. تو اس وقت دوبارہ دنیا کا فوکس اس وقت مائننگ پہ آ رہا ہے، کیونکہ اب ہائی ٹیک اتنا وائڈ اسپریڈ ہو گیا ہے کہ اب جو بیسک سپورٹنگ را مٹیریلز ہیں ان کا کرائسس کریٹ ہو رہا ہے. اس لحاظ سے بھی پاکستان کی پوزیشن بڑی اچھی ہے، کیونکہ ہم نے تو منرلز نکالے نہیں، ہمارے تو سارے وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں. تو اگر ہم اسی انڈسٹری کو بھی ڈیولپ کریں اور ان کو بھی دیں اور خود بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں ہائی ٹیک انڈسٹری، تو ہمارا پورا سفر جو ہے وہ ہم طے کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے ایس آرٹیکل میں پی ایم ڈی سی اور پنجاب میں بنی تھی، اس کی جو ہے اس میں تھوڑی سی ریفارمز لانے کی اس میں ہے، تو روڈ میپ اس کا بتا دیں. اس میں جی پی ایم ڈی سی جو ہے، جس طرح یہ کھیوڑا کے سالٹ مائنز ہیں، اس طرح کی وہ جو اس وقت پرائمری مائننگ ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے، وہ پی ایم ڈی سی اسلام آباد فیڈرل لیول پہ ہے. اور دوسرا جو پروونشل پنجاب لیول پہ، کیونکہ یہاں کالا باغ آئرن ہو رہا ہے، چنوٹ کے آئرن ہو رہا ہے، تو پنج من نے بھی کام کیا تھا. اب ایک پنجاب مائننگ کمپنی بھی انہوں نے بنائی ہے. تو یہ ادارے ہیں. ریسورس ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ہے، وہ جب سندک کا پروجیکٹ لانچ ہوا تو وہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی کراچی کے بجائے اس کو شفٹ کریں کوئٹہ. تو وہ پہلے کوئٹہ شفٹ ہوا، پھر سندک میٹلز لمیٹڈ بنی، تو وہ پھر اس میں ان کو مرج کر دیے، تو وہ آر ڈی سی جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو اب سندک میٹلز لمیٹڈ جو تھی اس نے بیسیکلی تانبا نکالنا تھا اور یہاں استعمال بھی ہونا تھا، وہ چائنیز کو دے دیا. وہ سارا 22-25 سال سے وہ ہمارا سارا کانسنٹریٹ باہر جا رہا ہے. تو یہ ہم نے جو کیا نا، جو مسنگ لنک ہوا
کہ ہم نے اپنا را مٹیریل بھی جو ہے وہ بھی سیمی فنش باہر جانے دیا، یہ زیادتی ہے. میرا خیال ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم را مٹیریل اپنا جو خود پیدا کریں، بیسک جو ریکوائرمنٹس ہیں نیشن کی منرلس کی وہ یہاں پیدا کریں، پھر آہستہ آہستہ سولر سیلز اور سولر بیٹریز کی طرف بھی جائیں. یہ ہم آہستہ آہستہ جا سکتے ہیں، مگر اس وقت منرل سیکٹر میں بھی بہت گنجائش ہے. اور کیونکہ پاکستان کے منرلز ان ایکسپلورڈ ہیں، ہم نے تو نکالے نہیں کچھ، تو اس کو میں نکالیں اور اپنی ضروریات ان سے پوری کریں تاکہ ہماری جو بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں. تو ناظرین، آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ڈاکٹر صاحب کے منٹ مرر میں شائع ہونے والے ایک مضمون فرام اسٹیل ٹو سیمی کنڈکٹر اینڈ بیک اس پر مبنی تھا، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کا جو پیغام ہے وہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا اپنی امپورٹ بیسڈ اکانومی یا قرضوں پہ اپنے ملک کو نہیں چلانا، بلکہ اپنی جو منرلز ہیں، اپنی انڈسٹری ہے اور اپنے ریسرچ اور انوویشن اس کو آگے لانا ہوگا اور اس کی بیس پہ آپ کو ترقی کرنی ہوگی. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.